أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى اليمين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بلند صلوات. میرے واجب الاحترام، جیسے کہ میرے اشردہ موضوع اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر ہے، اسی موضوع دے ضمن دے وچ اج دی مجلس جڑی میں پڑھنی وہ ایک خالصتاً مکمل مجلس مخدومہ کونین سیدہ طاہرہ عابدہ عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ القبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی دی مناسبت دے نال پڑھنی مجلس، لہذا میری مکمل گفتگو جناب سیدہ دے حوالے دے نال ہومنی. میری زندگی دا 25واں عشرہ ہے، 24 عشرے میں پڑھ چکا ہوں، اور میری تقریباً زندگی دی روٹین ہے کہ تیسری مجلس اپنی جدہ دے حوالے نال پڑھتا رہا. بالکل میں اپنے گفتگو شروع کرنے لگا جس دی اللہ عزت و قدر کرے کائنات جو کو رسول آدھے. حدیث قدسی ہے، ارشاد رب العزت ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب محمد اگر میں طے کو نہ بڑا وہاں کائنات دی کوئی شے نہ بڑا وہاں. میرا حبیب تات اسرات ورش اولا تک مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ جو کچھ بھی بنایا ہے تے حبیب دی محبت اچ پیدا فرمایا ہے. میرا حبیب میں اپنے بعد تے کو تھاری کائنات دا سردار بڑا چھوڑیں. نبیان دا سردار بھی تو ہیں، رسولان دا سردار بھی تو ہیں، ولیان دا سلطان بھی تو ہیں، وسیعان دا سردار بھی تو ہیں، حتیٰ کہ کائنات دے ذرے ذرے دا میں تے کو سردار بڑھا کے بھیجا. اور میرا نبی میں تیری اتنی عظمت بنا دیتی ہے، تیرا اتنا مقام بنا دیتا ہے کہ جتھاں بھی میرا ذکر ہو سی، میرے ذکر تو فوراً بعد تیرا ذکر ہو سی. جب نبی معظم وہ پاکستان دا ہوئے یا وہ امریکہ دا ہوئے، جب نبی سبھی کرتے اکسی اشہدو اللہ الہ الا اللہ، فوراً تیری آواز آسی اشہدو ان محمد الرسول اللہ. جتھا جتھا یا رسول اللہ میرے نبی میں تے کو سردار بنا چھوڑیے کائنات دا اپنے ذکر نال تیرا ذکر
شامل کر چھوڑا، جتھا میرا ذکر ہو سی اتھا تیرا ذکر ہو سی۔ لا تؤمنن بہی ولا تنصرن سبلک انبیاءکم، اللہ خلق کر کے فرمائے جب تک تسا میرے اس حبیب دی، اس پیارے دی، اس مصطفیٰ دی گواہی رسالت نہ دے سو، محمد رسول اللہ دا اقرار نہ کرے سو، میں اللہ کو تاج نبوت عطا نہیں فرماؤں گا۔ میرے نبی دی نبوت دا اقرار بھی کرو، رسالت دا کلمہ بھی پڑھو، اور اس دی مدد دا یقین دہانی بھی کراؤ۔ جنہوں میرے حبیب دی نبوت دا کلمہ پڑھ کے اس دی مدد دی یقین دہانی کرے سو، میں اللہ کو تاج نبوت عطا فرما چھوڑے سو۔ میرا حبیب تیری رضا میری رضا ہے، تیری ناراضگی میری ناراضگی ہے، تیری محبت میری محبت ہے، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری نافرمانی میری نافرمانی ہے، تو راضی ہے میں خدا راضی ہوں، تو ناراض ہے میں خدا ناراض ہوں۔ توجہ فرما رہے ہو؟ میرا حبیب بس سب کچھ میں تیرے واسطے ہی پیدا کر چھوڑے، لیکن کیونکہ میرا موضوع آج رسالت نہیں، میرا موضوع آج سیدہ ہے، لیکن جو جملے اس وجہ تو میں تھوڑی وضاحت کی تھی، جب تک عظمت رسالت دا پتہ نہ چلے عظمت زہرا دا پتہ نہیں چل سکتا۔ تامست میں بڑا اختصار دا جملہ، شارٹ کٹ جملہ ہے، جس دی اللہ عزت و قدر کرے کائنات دے جو کو رسول آدن، یو کائنات دا سردار، نبیان دا سردار، اللہ دی ذات دا پیدا کیتا ہویا اعلیٰ و افضل ترین مصطفیٰ، جس بی بی دے احترام واسطے کھڑا ہو ویندے کائنات دے جو کو بطول آدن۔ یہ رسول اعظم کائنات دا سردار، نبیان دا سردار، جس بیٹی دے، جس بی بی دے، جس کنیز خدا دے احترام مستے کھڑا ہو ویندے کائنات دے چکو بطول آدھے۔ صرف شیعہ کو تو نہیں، تمام سنی معتبر کتابہ اہل تسنن برادران دیا انہوں دے اندر بھی حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ حدیث کتاب مشکات شریف بڑی معتبر کتاب ہے، حدیث دی اہل سنت برادران دی، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ صاحب مشکات نے جملہ لکھا ہے کلما داخلت فاطمہ، صاحب مشکات دے جدن بھی حسین دی اماں رسول دے سامنے تشریف کہنا ہے، کلما جدن بھی، چاہے بچپن ہے لڑکپن ہے یا جوانی ہے، کلما داخلہ جدن بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف کہنا ہے، اور جتھا بھی تشریف کہنا ہے وہ مسجد ہے، گھر ہے یا میدان ہے، جدن بھی جتھا بھی حسین دی اماں رسول دے سامنے تشریف گھنن ہویا کیا ہے؟ صاحب مشکاتہ دے قام رسول اللہ، رسول زہرا دے احترام واسطے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جدن بھی بطول ہے، جتھا بھی بطول ہے، قام رسول اللہ، رسول احترام واسطے کھڑا ہویا، صرف احترام واسطے کھڑا نہیں ہویا، قبلہا یدیہا، یوں ہی بطول کو اندہ لے دیا، اپنا ممبر، اپنی کرسی، اپنی مسند چھوڑ کے زہرا دے استقبال واسطے ٹور پہنے، صرف استقبال نہ کریں دے، زہرا دے ہتھاں دے بوجھ سے گن دے، توجہ فرماؤنی، صرف اٹھ دے نہ استقبال نہ کریں دے، بوجھ سے نہ گن دے، صاحب مشکات دے جالسہا الہ مجلس ہی، جس کرسی ممبر مسند دے آپ بیٹھے ہوں دے ہن، بات آپ نہ بہدے، بطول دا ہاتھ پکڑی آن دے ہن، اس مقام تے بطول کو بہا چھوڑے دے، جس مقام تے آپ بیٹھے ہوں دے ہن، بات آپ نہ بہدے، اتھے حسین دی اممہ کو بہا چھوڑے دے ہن۔ دامست میں جملہ کی جن دی اللہ عزت و قدر کرے، کائنات جو کو رسول آدن، یو کائنات دا سردار، جس بی بی دے احترام واسطے کھڑا ہو ونجے، کائنات جو کو بطول آدن، پائیگان دے شرفا غیور عزادار ڈی جی خان ضلع دے میرے عظیم واجب الاحترام برادران و حاضرین، پیغمبر دی سیرت الہ یوم القیامہ، پیغمبر جڑی سیرت چھوڑ کے گئی ہے، پیغمبر جڑی سنت چھوڑ کے گئی ہے، وہ قیامت تک بستے ہے۔
محشر دا میدان ہوئے، سب الگ انبیاء بیٹھے ہوئے، اتنے تئیں انہا انبیاء دے درمیان حسنین دا نانا تشریف گھن آوے۔ میں دسو یہ انبیاء حسنین دے نانے دے احترام واسطے اٹھی سن یا بیٹھے رہے سن؟ اٹھی سن۔ حسنین دا نانا آسی انبیاء اٹھی سن، کیوں؟ آون والا سردار ہے جڑے بیٹھن او رعایا ہے، آون والا آقا ہے جڑے بیٹھن او غلام ہیں، آمن والا او نبی جس دا کلمہ پڑھنا واجب ہے، جڑے بیٹھن او ادا کلمہ پڑھن والے کلمہ گو ہے۔ توجہ فرماؤنی، کیونکہ سردار بھی آند ہے، کیونکہ آقا بھی آند ہے، کیونکہ رسول بھی آند ہے، کیونکہ تمام کائنات دی رحمت بھی آند ہے، سارے انبیاء احترام واسطے اٹھی سن۔ اور پیغمبر آکے انہاں دے وچ بہے ونے، پورے سب الگ انبیاء بمائے پیغمبر دے تشریف فرمائیں۔ اس سے مقام تے حسین دی اممہ تشریف گھنا ہوئے۔ توجہ فرماؤنی، حسین دی اممہ اس مقام تے تشریف گھنا ہوئے۔ پیغمبر اٹھی سی یا بیٹھا رہے سی؟ اٹھی سی۔ پیغمبر دی سیرت الہ یوم القیامہ، جس ویلے سردار اٹھی سی رعایا بیٹھے رہے سی، جس ویلے اب پیغمبر اٹھی سن یقیناً آدم اٹھ سی، آدم اٹھ سی تا نوح اٹھ سی، نوح اٹھ سی تا ابراہیم اٹھ سی، ابراہیم اٹھ سی تا موسیٰ اٹھ سی، موسیٰ اٹھ سی تا عیسیٰ اٹھ سی۔ جس ویلے نبی اٹھ سن امتہ بیٹھا رہا سن، آدم اٹھ سی تا وہ دی امتی اٹھ سی، نوح اٹھ سی تا وہ دی امتی اٹھ سی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ اٹھ سن تا انہاں دیاں امتہ ہی اٹھ سن۔ اور جملہ توجہ نال التماس فرمانے جدی اللہ عزت و قدر کرے وہ رسول آدم تو گھن کے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ تو گھن کے قیامت تک، سارے نبی، سارے رسول، سارے وسیع، سارے ولی، سارے سلطان جس بی بی دے احترام واسطے اٹھی کھڑے نا کائنات جو کو بطول آنے۔ جس دی اللہ عزت و قدر کرے وہ رسول آدن، پوری کائنات جس بی بی دے احترام بستے اٹھی کھڑے، کائنات جو کو بطول آدن۔ سوال ہے بطول آئیے رسول احترام بستے اٹھے، بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہیں جی، بیٹی سمجھ کے نہ اٹھتے۔ اگر پیغمبر سیدہ دا احترام، سیدہ دا استقبال وسط اٹھتے ہیں بیٹی سمجھ کے، پھر پیغمبر دا ہر عمل سنت ہے، پھر ہر امتی تے سنت ہوندہ وہ اپنی بیٹی دے احترام وسط کھڑا ہوندہ۔ جبکہ ایسی کوئی روایت نہیں، چاہے کوئی بڑے تو بڑا صحابی ہی کیوں نہ ہوئے، بڑی تو بڑی خاتون ام المومنین ہی کیوں نہ ہوئے، جو بابے دے سامنے آئی ہوئے تے بابا احترام واسطے اٹھا ہوئے تے آقا اے سنت رسول بیٹی واسطے اٹھنا۔ تاریخ اس کہیں مقام تے نہیں کہ کوئی باپ اپنی بیٹی واسطے سنت سمجھ، مطلب ہے کہ سنت نہیں۔ ہاں ایک علیحدہ بات ہے، پیغمبر اپنی بیٹی دا احترام یہ جڑا کھڑے ہونے ہیں سنت سمجھ کے، پیغمبر بیٹی سمجھ کے نہ اٹھ دے، لیکن پیغمبر بحیثیت بیٹی اپنی بیٹی دا بہت زیادہ احترام کر دے ہاں، بحیثیت بیٹی بھی پیغمبر اپنی بیٹی دا احترام کر دے ہاں، کیونکہ جس معاشرے سیدہ تشریف گھن ہے وہ عرب دا وہ معاشرہ جس معاشرے دے وچ بیٹی عیب سمجھی ویندی ہے، بیٹی ذلت سمجھی ویندی ہے، بیٹی شرمندگی سمجھی ویندی، جس گھر وچ بیٹی پیدا ہویا بعض بندے گھر چھوڑ ویندے ہاں، بعض بندے اپنے بچیاں کو زندہ دفن کر چھوڑیں دے ہاں، شرمندگی سمجھتے ہیں۔ اس معاشرے وچ پیغمبر نے بطول دا احترام بحیثیت بیٹی بھی کیتا ہے، اور بحیثیت بیٹی احترام کر کے نسیہ ہے کہ بیٹی ذلت نہیں، پریشانی نہیں، ننگ و عار دا باعث نہیں، بلکہ بیٹی خدا دے طرفوں عظیم رحمت ہے۔ دیکھو بیٹی خدا دا او تحفہ ہے، خدا دی او رحمت ہے، خدا دی او عنایت ہے کہ اللہ اپنا حبیب مصطفیٰ جن دی محبت پوری کائنات بنائی ہے، اللہ اس اپنے رسول کو
جڑی اولاد عطا فرمائیے وہ بیٹی دی شکل ہے فاطمہ زہرا عطا فرمائیے. اگر بیٹی عیب ہوندی، بیٹی پریشانی دا باعث ہوندی، کڑا اللہ اپنے رسول کو بیٹی جیسی رحمت نہ دے دا. بیٹی خدا دی رحمت ہے اور خدا دا اپنا نظام ہے. یہ بات ساڑھے معاشرے دے وچ پتہ نہیں اس کلچر ہے یا نہیں، یا اپر کلچر دے وچ ہے جس خاتون دی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئے نا وہ دن یہ منحوس ہے. یہ آیت نحوست پھیلا رہے تھے، بیٹی چاہ پیدا کی تھی، یا 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہوئے تو بیٹا پیدا نہ ہوئے تو پھر بھی ان کا جیونا مشکل ہوا ہے. بلکہ کافی سارے ایسے مناظر اکھا نال ڈٹھن کہ وہ اپنے بہواں کو بیویاں کو طلاق لے لیتے ہیں جو تو بیٹیاں پیدا کریں گی. نندہ سو بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا یہ عورت دے واسطے چھے نہیں. قرآن خدا کے یَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ وِنَاسَا یَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ فرمائے میری مرضی ہے جے کو چاہاں بیٹیاں لیواں، میری مرضی ہے جے کو چاہاں بیٹے لیواں، جے کو چاہاں بیٹے بیٹیاں روحیں اولاداں عطا کراں، جے کو چاہاں بیٹے بیٹیاں روحیں اولاداں عطا نہ کراں. میں بیٹی دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر، میں بیٹا دیواں تاں بھی میرا شکریہ ادا کر. بیٹے بیٹیاں دیونا میرا کام ہے، تیرا کام صرف شکریہ ادا کرنا ہے. میں بیٹی دیتی ہے تاں بھی شکریہ ادا کر، بیٹا دیتے تاں بھی شکریہ ادا کر. اور پہلی اولاد اگر بیٹی ہو ونجے تو یہ ذلت نہیں، یہ نحوست نہیں، یہ سادہ خیال ہے. لیکن جنہاں اچھا منے دے ہیں انہاں دا خیال ہے نہیں. 14 فرمیدن 14 جے کو اللہ جس خاتون کو پہلی اولاد اللہ بیٹی عطا فرمائے او دے بارے فرمائے خوش بخت ہے، نیک بخت ہے، خوش قسمت ہے، لائق صد و احترام ہے وہ خاتون جس کو اللہ پہلی بیٹا اولاد بیٹی عطا فرمائے. فرمایا بیٹی پہلی اولاد خدا دی رحمت ہے، خدا دی عنایت. خوش بخت ہے وہ خاتون جو کو اللہ پہلی اولاد بیٹی دی شکل عطا فرماوے. اور میرا واجب الاحترام پیغمبر فرمائے ہیں جے کو اللہ 3 بیٹیاں دیتی ہیں وہ انہاں 3 بیٹیاں دی میری بیٹی سیدہ دی سیرت مطابق تربیت چکرے میں رسول او دی جنت تضامنہ. اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے اس معاشرے دے وچ؟ بیٹی پیدا ہوئے تے گھبرا ویندے بندے پریشان ہوئے ہیں. او دی وجہ 2 چیزاں ہیں. پہلی وجہ ہے کہ خبرہ مندن جی بیٹی جوان ہو سی، رشتہ لبنا پیسی، وقت کو جہیز نے بنا پوسی، یہ ایک پریشانی. دوسری پریشانی جڑی سمجھ دیں بھئی بیٹی یہ پتہ نہیں کتھیں میری پریشانی دا باعث نہ بڑھے. پریشانی تو مراد اسے سمجھ گئے تھا، میری کتھیں پریشانی دا باعث نہ بڑھ میں. یہ 2 وجہ ہوں. اللہ فرمائے دے انہا 2 وجہ دی پریشانیاں تو نہ کر، میں اللہ آپ حفاظت کرے سا. میں اللہ تے کو بیٹی دیتی ہے نا، ماں دے شکم میں رزق میں دیتا ہے. جگہ ماں دے شکم تو بہ رہی ہے باتی رزق میں دیتا ہے. بچپن چ ماں دی گودے چہی تا رزق میں دے دا رہی ہاں، لڑک پن ہے تا رزق روزی میں دے دا رہی ہاں، جوان ہوئی ہے تا روزی رزق میں دے دا رہی ہاں. ہن جڑا بالغ ہو گئی ہے اگلی ٹینشن میں تو نہ کہ رشتے دا انتظام بھی میں آپ کرے سا، جہیز دا انتظام بھی میں اللہ غیب تو خود فرما چھوڑے. اے تیری ذمہ داری نہیں، اللہ دے اے میری ذمہ داری ہے. پیدا ہی میں کیتا ہے، بھیجا بھی میں ہے اور انتظام بھی میں کرنا ہے. لئی دوسری گل پریشانی دا باعث نہ بڑھ بنے او دا حل بھی پیغمبر دسے کہ اگر اپنی بیٹی دی تربیت اصل مسئلہ جڑا ہے وہی بیٹی دی تربیت مسئلہ ہے. ساڑھے معاشرے دے وچ بیٹی دی تربیت نہیں کی تھی میں نے. بیٹی کو سیرت زہرا نہیں دسیا ہوئے، بیٹی کو پردہ سیدہ نہیں سکھایا ہوئے. ساڑھے معاشرے گھر تو باہر جن نکلے تو جناب برقع پا کے ونی با پرد ہو کے ونی، گھر دے اندر بالکل کوئی پردہ نہیں. توجہ فرماؤنی شریعت ہدیے ہر او محرم جس دے نال بیٹی دا نکاح ہو سکتا ہے، جی میں گھر تو باہر باقی لوگوں کو غیر محرمہ کو پردہ کراون واجب ہے، میں گھر دے اندر بھی انہا افراد تو پردہ واجب ہے جنہاں نال نکاح ہو سکتا ہے. مثلا شودر، ملیر، مسات،
اور یاد رکھنا میرا بھی تجربہ ہے، تو میرے کو بزرگ بیٹھے تھے تجربہ ہے، لیکن اصل بگاڑ جڑی ہے وہ گھر دے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ ساری آزادی دی وجہ تو پیدا ہوتی ہے۔ ایسا غور و فکر نہیں کرتے کہ ساری بیٹی کیندے نال بیٹھی ہے، کیا گفتگو کر رہی ہے، ایسا بیٹی کو کس ماحول چھوڑ کے پہ رہنے ہیں۔ میرا واجب الاحترام پہلی بات ہے پردہ، بیٹی کو پردہ سکھا، کیونکہ بیٹی تیری کنیز زہرا ہے، اور زہرا وہ عظیم پردہ دار خاتون ہے۔ بابا کھڑا دے میری لائق بیٹی میں اندر آواں، ضرور آؤ، میرے نال صحابی ہے، بابا ٹھہر جاؤ میں پردہ کر گنا، میرا صحابی نبینا ہے، بابا او نبینا ہے، زہرا تا نبینی کوئی نہیں۔ اگرچہ صحابی تھوڑا نبینا وہ نہیں دیکھ سکتا نا، میں زہرا تا غیر محرم کو دیکھ سکتی ہوں۔ صرف پردہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنی نگاہ کو بھی غیر محرم تو بچانا ہے۔ یا توجہ بی بی کو پوچھا کہ عورت خدا دے نزدیک کس ویلے ہوندی ہے؟ سب تو زیادہ خدا دے نزدیک عورت کس ویلے ہوندی ہے؟ حسین دی اماں فرماندے جنہاں چار دیواری دے وچ اپنے آپ کو با پردہ رکھ کے بیٹھی ہوئی میں سمجھے خدا دے قریب بیٹھی ہوئی۔ اصل ذمہ داری ہے بیٹی دی تربیت کرنا، بیٹی کو کنیز زہرا بنا، بیٹی دے لباس دا خیال رکھ، بیٹی دی چادر دا خیال رکھ۔ ساڑھے بچہ سکول کالج یونیورسٹی پڑھتے ہیں، کنا غور کی دیئے چادر کر دیں یا نہیں، لباس کیسا پاکے ہوئے ہیں، لباس پاسو ہیں یا نہیں، اے ذمہ داری تیری ہے۔ بیٹی کو پردے دے اندر چھپا کے کنیز زہرا بڑھا کے بھیجنا تیرا کام ہے، تیری عزت دی حفاظت کرنا وہ کریم رب دا کام ہے۔ تو اپنی ذمہ داری پوری کر، او کریم اپنی رحمت شامل حال فرمائے سی۔ لیکن اسا آزاد چھوڑ دے سوں، اسا توجہ نہ کرے سوں، اسا حلال حرام دی فکر نہیں کرنی، تو پھر مسائل پیدا ہوندن اور شرمندگی دا باعث بڑھ میندن۔ اور شریعت کہا دیئے بیٹی کو عیبدار نہ بڑھا، بیٹی کو کنیز زہرا بڑھا کے بھیج، جنہاں تو کنیز زہرا بنا کے پاک و طاہر امانت اور اس کو حوالے کرنے دے، ایک امین دے، اس وقت اللہ تے کو جنت دا پروانہ عطا فرما چھوڑ۔ پیغمبر اعظم جناب سیدہ دا احترام بحیثیت بیٹی بھی کر دے ہن، لیکن استقبال واسطے چند قدم چلنا اٹھنا اپنی مسند بہاونا اے بحیثیت بیٹی نہیں۔ کسی بیٹی واسطے اٹھنا سنت رسول نہیں، پیغمبر بیٹی دے احترام واسطے جڑا اٹھ دے وہ کوئی خاص وجہ ہے، اور اس دی وجہ ہے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ تو بھی روایت ہے، بی بی خود سوال کیتا ہے، کئی مرتبہ میں لے دیاں بطول آندھی تو سے جلدی نال کھڑے ہوئے دیو، استقبال کریں دیو، اپنی مسند دے بہن دیو، کیوں؟ توجہ فرماؤں۔ سیدہ بھی ایک مرتبہ آئیں، جب میں غفیر مجمع پیغمبر اٹھائے، سارا مجمع چیر کے استقبال کی جائے، کھینن تے اپنی مسند دے بہے تے آپ کھڑے رہ گئے۔ بی بی نے بھی سوال کی تھے، یا بتا بابا تہاڈا احترام میرے ہوتے دو وجہ تو واجب ہے۔ پہلی وجہ تسا میرے باپ ہو، اولاد دے ہوتے واجب ہے والدین دا احترام کرنا۔ دوسری وجہ تسا میرے رسول ہو، میں تہاڈی امتی ہاں، ہر امتی تے واجب ہے اپنے رسول دا احترام کرنا۔ بابا دو وجہ تو تہاڈا احترام میرے ہوتے واجب ہے، لیکن والدین تے اولاد دا احترام تا واجب نہیں ہوتا، تسا میرے احترام واسطے کیوں اٹھی کھڑ دے ہو؟ توجہ فرما رہے ہو۔ ام المومنین کو بھی پیغمبر جواب دیتا، اتنے جناب سیدہ کو بھی جواب دیتے ہیں، اصحاب کا جمع غفیر مجمع بھی سنیے، ام المومنین بھی سنیے، سارے سنیے۔ پیغمبر فرمائے میری لائق بچی، میری لائق بیٹی، میری عزت والی زہرا، تو جانتی ہیں اللہ میرے قول دی بھی گارنٹی دیتی،
اللہ میرے فیل دی بھی گارنٹی دیتی ہے. اللہ میرے بولن دے بارے آکھے وما ینطق عن الہوا، میرا حبیب ان وقت تک بولیندا نہیں جب تک میری وحی نازل نہیں ہوتی. اور میرے فیل دے بارے فرمائے وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، حبیب کنکریاں پتھر تے نہیں ماریاں بلکہ میں مارین. اللہ آکھنا یہ چاہندے بولیندا بھی میں ہوں ویلے ہاں جڑا او ہدے کم بھی میں اوہ کریندا جیندا او حکم دے دے. میری لائق بیٹی جڑا تو آون لگ دیئے نا، اللہ فوراں جبریل کو بھیجے دے. جبریل میرے کلو آکے اللہ دے سلام دے دے، سلام تو بعد پیغام دے دے جو اللہ پیا دے میرا حبیب جلدی احترام واسطے کھڑا ہو من جو آمن والی میری کنیز زہرا پیا دی. اس وقت تو آمن لگ دیئے میں اللہ دا حکم ہوتا ہے. آمن والی میری کنیز پیاندی ہے، میرا رسول میری کنیز دے احترام مستے کھڑا ہوا ہے. میرا واجب الاحترام پیغمبر تا سیدہ مستے اٹھنا بیٹی سمجھ کے نہیں، حکم پروردگار ہے. خدا دے حکم دی اطاعت کر دیا ہویا پیغمبر سیدہ دے احترام مستے اٹھ دے. انہیں میرا نکتہ پوری تقریر دا نچوڑ مشکل نکتہ ہے، اس ذرا میں کوشش کرے سا سمجھا دے سو سمجھائے. بیٹی دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت نہیں، زہرا دے احترام واسطے کھڑا ہونا سنت ہے. اللہ کرے میں جنہ سمجھا میں بیٹی دے پیغمبر دا عمل سنت ہے نا. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی. پیغمبر فرمائے دو چیزیں چھوڑ کے پیا میں قرآن اور اہل بیت. اہل سنت برادران نے بھی اس حدیث کو 80 مقامات ہی میں لکھا ہے جو پیغمبر فرمائے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے پیا میں. بعض مقام تھے انہاں کے نہیں. پیغمبر فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں کتاب اور سنت چھوڑ کے پیا میں. میں آتا کتاب اللہ اہل بیت کو نہ منے دے، کتاب اللہ سنتی کو منے دے. کتاب اللہ سنتی، کتاب دا بھی احترام کرنا ہے، کتاب دی بھی مننی ہے، اور میری سنت دا بھی احترام کرنا ہے. میرا واجب الاحترام بطول اہل بیت نہ صحیح لیکن بطول دے احترام واسطے رسول دا اٹھنا سنت رسول دا ہے نا امت واسطے. اور پھر ایک اور جملہ بڑا بریک میں رس دے وہاں، اے پیغمبر بھی احترام واسطے اٹھ دیں، امت بھی احترام بطول واسطے اٹھے. پیغمبر اور امت دے اٹھن دے وچ فرق ہے، سنت اور واجب دا. پیغمبر دا بطول دے احترام واسطے کھڑا ہونا واجب ہے. توجہ فرماؤنی ہے، توجہ مشکل جملہ ہے. پیغمبر دا بطول دے احترام واسطے اٹھنا واجب ہے کیونکہ ہر او عمل جس دا حکم اللہ نبی کو دے وے وہ نبی تے سنت نہیں ہوتا، نبی تے واجب ہوئے دے. اللہ دا حکم ہے بطول دے احترام واسطے اٹھنا، یہ واجب ہے. پیغمبر دا بطول دے احترام واسطے اٹھنا واجب ہے. اور میرے واجب الاحترام امت دا زہرا دے استقبال واسطے اٹھنا سنت رسول اللہ ہے. اور میرا واجب الاحترام بات افسوس دیئے ہے، اگر کتاب اللہ سنت دی بھی ہے تو پھر سنت تقاضا تے ہے جدن بھی ممبر دے سامنے مسجد نبوی حسین دی اماں یہ رسول احترام مسجد اٹھا ہے. اگر رسول دا اٹھنا سنت ہے اور سنت مصطفیٰ ہی وچ نجات ہے تو پھر بات پیغمبر دے اس سے دربار دے سامنے، اس سے ممبر دے سامنے، اس سے مسجد دے زہرا جو گئی ہے. کتنے بندے ہیں جڑے سنت رسول سمجھ کے اٹھے ہیں. سیدہ سمجھ کے نہ اٹھنا، بطول سمجھ کے نہ اٹھنا، اہل بیت سمجھ کے نہ اٹھنا، تو کم از کم سنت رسول سمجھ کے تو اٹھنا چاہیے نا. لیکن افسوس ایسی بات ہے اس ممبر دے سامنے آوے ہاتھ نبی اٹھی کردہ محمد دھیر 3.5 گھنٹے چپ کر کے کھڑی ہے.
اجرکم اللہ اتنی دیر کھڑیے جو کھڑیاں پیران دے ورم آ گئے جو ہی جو آوے ہاتھ نبی جو استقبال بست فوراں اٹھتا ہا تے کھڑن دی آدھی تہائی کوئی نا تے 3.5 گھنٹے جو کھڑنا پہ گئی ہے نا زہرا دے پیران دے ہوتے ورم آ گئے ایک پیر چین دیئے بھی پیر رکھیں دیئے رو رو کے کھڑی آ دیئے چاچا سلمان میں تھک پہیا چاچا میں اتنی دیر کھڑن دی آدھی نہیں میرے پیران دے ورم آ گئے اجرکم اللہ کیوں گئی ہے دربار کیوں گئی ہے اپنا حق ہنن گئی ہے ملا ہے نہیں ملا حق نہیں ملا جنہاں حق نہیں ملا تے ولی زیادہ تفسیر اللہ پاس نہ مہندہ تے ولی کیفیت کیا ہے علامہ اختر عباس نجفی مرحوم مدن جنہاں دربار چو بہر نکلی ہے نا قدم چہدی ہے روندی بیٹھی دی ہے وقت دربار تو مڑ کے رہ دی ہے وقت بابے دے قبر آلے پاسے رہ دی ہے رو کے یہ کو جادی شریفہ میرے دھیاں دا حق لٹ گئی ہے اور شریفہ میرے دھیاں کو چٹے نہیں دا حق تم محروم کر چھوڑی ہے اجرکم اللہ گھر نہیں گئی سدھا بابے دی قبر دے آئی جی میں جملہ پڑھے نو ہی میں کھاڑ نہیں سکی چھان پئی بابے دی قبر کو گل لا کے مخدومہ 3 وین کی تھے آدھے یا آبا آؤ میرا کریم بابا بعد تیرے میں دربار گئیاں انی قائمتن جملہ سمجھیں رو کیا دیے بابا میں کھڑی رہ گیا اور کرسیاں دے بیٹھے انی قائمتن بابا میں کھڑی رہی اور کرسیاں دے بیٹھے رہے نوچی کا لیسنا میں بڑی اوکی کی دیئے ساتھ بابا انی سائلتن بابا میں حق منگدی رہ گئی اور جھٹ لے رہ گئے آدھیا بابا قبر دی کندھا تک روندی راساں یہ گال میں کو نہ بھلسی بابا حق نہ لے میں نا ایتناک نہ زہرا تو مسئلے تو بھول گئی اجرکم اللہ حق نہ لے میں نا ایتناک نہ زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہیں ساری زندگی یہ جملہ ول دہرے دی ہے تے روندیاں کش کر وے دی ہے بابی دی ٹور ونجر دے بعد 75 زیادہ تو زیادہ 90 نہیں زندہ رہیے بابے دی امت کو ایڈا سلوک کیتا ہے اللہ کرے جملہ سمجھا وننا اکثر سنتے رہنے ہو ایڈا کوئی سلوک کیتا ہے جو محمد دی تھی سجے ہاتھ نہ تسبیح نہ ہی پڑھ سکے پائے دے شریف تشریف فرماؤ سادات و غیر و سادات میں دسا تسبیح دا کتنا وزن ہو دے حسین دی اممہ تسبیح چاہ کے نہ ہی پڑھ سکتی اجرکم اللہ بابے دے بعد 75 یا 90 نہیں جڑے گزارے نسمہ ان دی تصویر کشی کی تھی علامہ مجلسی نے کہ محمد دی تھی یہ وقت کی میں گزارے مجلسی بہار الانوار جملہ لکھے اللہ دی معصلت بعد وفات ابیہا ادھے بابے دی ٹور بنجن دے بعد حسین دی امہ دی جڑی کیفیت ہے پہلی کیفیت ادھے معصبت الراس بابے دی ٹور بنجن دے بعد ہر وقت موت دی پٹی بدھی آئے اجرکم اللہ ساتھ ہر وقت موت دی پٹی بدھی رہے ویندی ہے اجرکم اللہ شریف ہر وقت موت دی پٹی ساتھ بدھی رہے ویندی ہے دوجا جملہ فرمیدن باقیت العین بابے دی ٹھر ونجن دے بعد ہر وقت زہرا روندی رہے ویندی ہے اجرکم اللہ ہر وقت زہرا دیاں اکھاں وسدیاں رہے ویندیاں ہن تریجی گل بڑی اوکھی لکھی ہے مجلسی رحمت اللہ علیہ نے محمد دی دھی دا سن نہیں 18 سال دا سن جوانی دا سن ہوں دے بہار مجلسی لکھی ہے ناہلت الجسم 18 سال دی محمد دی دھی ہے کمر جو کمال اللہ دعا شاد سہارے حسین دی ماں ٹور دی ہے گھر ٹور دیا کہیں ملے زمین تے جھڑ پھولے ہاں اس ویلے بابے دی قبر تے مون کر کے کیا بابا اشار تے لوگ نہیں جان دے میں تیری ہکا دیا اجرکم اللہ اس کے نال وقت گزارش میرے آقا امیر علیہ السلام ایک مرتبہ گھر ہے یہ مجلسی رحمت اللہ علیہ جملہ اور بھی لکھا ہے وہ فرمیدن مسلح نہ ہی بچھا سکتی اور لفظ آ گئی آپ مسلح نہ ہی بچھا سکتی
ویڑے چٹور نہ ہی سکدی تیجا جملہ بڑا اوکھا لکھی نے فرمائے اکثر ہک کے پہلو تے تھک ویندی ہے پہلو بدل نہ ہی سکدی فضا کو آدھی فضا میرا پہلو تبدیل کر اجرکم اللہ اتنی زخمی ہے یہ پاسا نہ ہی بدل سے علی مولا گھر رہے جیڑی مسلح نہ ہی بچا سکتی جیڑی تسبیح نہ ہی پڑھ سکتی جیڑی پہلو نہ ہی بدل سکتی منظر عجیب ہک کے ٹائم بطور ترائے کم پئی کریں دی حسنین دا لباس دھوئیں دی پئی حسنین واسطے کھانا تیار کریں دی پئی حسنین دیاں چوٹیاں دھوئیں دی پئی اے علی واسطے منظر دیکھن سوکھا نہ ہا جیڑی پہلو نہ ہی بدل سکتی خیر ہو گئی ہک ٹائم اتری کم علی سوال کیتا ہے بطور خیریت ہے جیڑا زہرا جواب دیتا ہے نا علی واسطے قلعہ خیبر اکھاڑنا سوکھا اے جواب سننا بڑا اوکھا رو کیا دی یا علی میں تیرے گھر ایک لحظے دی مہمان یا علی میں کو بابا خواب ہے مل رہا آکس زہرا کل رات تو میری مہمان ہو زہرا جے دنیا دے رکھا تو چھک گئی ہیں کل میں تے کو اپنے کول گھل ونجڑ اجرکم اللہ اجرکم اللہ روندہ روندہ علی مسجد ٹر گئے یا علی میری دل دی حسرت ہے زندگی دی آخری لمحے پترہ کو آپ کھانا کھوا ونا پترہ دیا چھوٹی آپ دھو ونا پترہ نو لباس آپ دھو کے پوا ونا اللہ جانے میرے بعد حسنین دی کی میں نبسی علی روندہ روندہ ٹر گیا حسنین کو تیار کی تس میرے لال بنو نانے دے روزے دے اکھو اممہ بیمار شفا کی ننائے کنیز کو بھیج کے علی کو صدائیس قریب آ بیٹھن بی بی عدی یا علی میں چند وسیعت نہ کرنی ہے میرے آقا عرض کرندن بطور بیان کر میں تیری ہر وسیعت دے عمل کرے سا میں تھوڑا ٹھنڈا ہویا جو صحیح کٹ گئے میں ان اوکھے جملے شروع کرنے لگا بی بی عدی یا علی وسیعت تو پہلے ایک گزارش ہے یا علی چدر دا میرا پاسا زخمی ہویا ہے نا تیرا احترام نہیں کر سکی جی میں تو لائے کے احترام ہوئے اگے علی آوے ہاں نا تے زہرا احترام واسطے کھڑی ہوئے دی جدر دا پہلو زخمی ہویا ہے یا علی میں تیرا ہوں احترام نہیں کر سکی دوجی گل اس نال اوکھی کی تھی یا علی میں جتنی زندگی تیرے گھر گزاری ہے اگر زہرا کو کوئی غلطی ہوئی ہوئے للہ معافی دے میں لفظ معافی آئی علی دی ڈھا نکل گئی ہے فرمیدن کجا زہرات کجا غلطی فرمیدن زہرات غلطی دا جوڑ نہیں روک فرمیدن زہرا بابے کول ون کے میری غربت دی شکایت نہ کریں زہرا میرے سامنے تے کو تماچے لگ دے رہے میں چپ کر کے دہدہ رہ گئی اجرکم اللہ یا علی میری پہلی وصیت من غسل آپ دے میں دوسری وصیت من کفن آپ دے میں تیسری وصیت یا علی میرا جنازہ رات کو چاہویں اجرکم اللہ اترے وصیتہ کرن تو بعد بطول چپ کر گئی ہے علی عدہ زہرا کو بیان کر اوکھی اٹھ بیٹھی ہے روندیاں بطول دیا ٹھائیں نکلن لگ گئی ہیں علی ہاں اللہ کہتے روندی کیوں ہے تو وصیت کر میں عمل کرے سا ادھے یا علی پہلے ترے وسیعتاں تے عمل کریں نہ کریں تیری مرضی میں تیری منت کر کے آدیاں میری چوتھی وسیعت تے ضرور عمل کریں ادھے نسا زہرا کے وسیعت تے روک کے ادھے یا علی میرے جنازے تے او نامن جنہ میرا پہلو زخمی کیتا ہے یا علی جنہ میرا محسن شہید کیتا ہے جڑا بھرے دربار چاہتے ہیں زہرا تو مسئلے تو بھول گئی ہے چوتھی وصیت یا علی میری قبر تا نشان مٹا چھوڑے ایڈی کوئی ڈری ہوئی باب دی امت تو علی روندہ ہویا مسجد ٹر گیا فضا نو سڑ گیا دی میں ویندی پیاں حجرے جب تک میری تسبیح دی آواز آوے سمجھے حسین دی امہ زندہ ہے اے جملہ ذرا سمجھائے بڑا اوکھا جملہ ہے بریک جملہ ہے فضا جنہاں میری تسبیح دی آواز بند تھی بنجے نا سمجھے حسین دی ماں رکھا تجھی چھڑا گئی
ایڈی کوئی رکھی ہے یہ بی بی آدھی رکھا تو جی چھڑا گئی ہے تے میرے حسنین آمن میری موت دی اطلاع نہ دے میں پہلے انہوں کو کھانا کھماویں مطا میرے پتر میری موت دے چو رجھ ونن تو بکھے رہے ونن حسنین نانے دی قبر تے نانا اممہ بیمار شفا کی نڑے ہیں قبر رسول دی کمبی ہے آواز یہ لائق بچڑے جتیم ہو گئے ہو ماں دنیا تو ٹر گئی نے روندے ہوئے شہزادے دوڑ پہ امامے بھول گئے نالائن بھول گئے دروازے دے آئیں دستک دیتی نے پھر دروازے دے آئیں یاد آؤ میرے لال کھانا تیار ہے کھانا کھاؤ پیغالے ہو شہزادے چوپن جواب نہیں دے دے دوئی واری آکس کھانا تیار ہے کھانا کھاؤ شہزادے نہیں بلیں دے تینا تری واری آکس حسین آقا ود کیا دے اممہ میں نو سنجان میں حسینہ اممہ تو کیا دی میں نو بچہ کوئی نہیں سانے انہانے دسی ہے سانی ماں مر گئی ہے اممہ جنہ دیا ماں مر ونجے لولا کو کھانے چنگے نہیں لگ دے نال تو جان دیئے ایسا اممہ بغیر کھانا کدا نہیں کھادا اجرکم اللہ اندر این شہزادے زہرا دی وصیت مطابق علی غسل دیون لگئے ایمن فضا نال غسل دیویں پھیں فرمین ایمن فضا جتنی دیر میں غسل دے ماں کوئی روے نا فضا جیسن منہ کی تیسا سا چپ کر گئے ہیں کچھ دیر دے بعد میں نٹھا علی دیوارہ نال ٹکرا مار کے رو دا پھائے میں پوچھا یا علی سن منہ کی جبے آپ رو دے کیوں فرمین رووانا دے کیا کرا میں تاج دے دا پیاں زہرا دیا پسلیاں ترٹ گئی ہے زہرا دے بازو دے تازیاں دے داغے میں زہرا دے پہلو تو ہاتھ ہٹے نا ہاتھ نہیں ہٹاوڑ دے دی میں کھان لا کے سنے رو کے پیا دے یا علی میں دا ہاتھ نہ ہٹا میں اللہ دی دربار جمن کے پوچھا میں دا کیڑا قصورا کیڑے جرمچ میریاں پسلیاں توڑیاں نے کیڑے جرمچ میں کو تماچ مرے اجرکم اللہ فرمین علی رو میں نہیں تے کیا کرے جدن زہرا دی شادی ہوئی ہے آقا مصطفیٰ علیہ دا کمرے بطول دا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ رکھ کے فرمین یا علی میری اولاد نرینہ کوئی نہیں میری حقہ تھی فرمایا لے یا علی وعدہ کر میرے بعد زہرا نہ روے میں وعدہ کیتا تیری امانت جیوے آئیے میں ہی حوالے کرے سا ہن رو داتا واسطے کھنا لحظے بعد میں قبر جمعیت لہاؤنا ہے حسین نالے آگ دھی دا میت گھرنا ہے ملک رسول پوچھے جا یا علی چڑھن تے کو امانت لیتی ہم ایوے لیتی ہم یا علی کیا بطول دیا پسلیاں ترٹیاں ہویا ہیں یا علی کیا بطول دا مود جمع چھن فرمین نے نبی پوچھے جا میں کیڑا جواب رسول اجرکم اللہ محنت کرا میں غلام فرمندن جے نبی پوچھے جا میں کیڑا جواب دے سا جے پوچھے جا جناب تو نہیں کیا رخسار زخمی اجرکم اللہ ہو گئی غسل ہو گئی کفن جنازہ تیار ہو گئے عموماً دستور ہے آخری ویلے سجنہ کو صدا ویندہ آؤ جنازے دا آخری منہ دیکھو علی حقل ماریے آؤ سارے جنازے دا آخری منہ دیکھو شریف آگا یورا جنازے دا حسن آیا ہے کلثوم آئی ہے نہ حسین آیا ہے نہ زینب آئی میرے آقا فرمین حسن بچنا ون بھرا حسین کو صدا شریفہ حسن ٹردہ ٹردہ اس مقام دے آئے جیتے حسین زمین تے بیٹھے لکیر مار کے وائن بیٹھا کریں دائے آئیو میری دربار جو خالی ونن آلی آئیو میری حق سب کرا کے ٹور ونن آلی آئیو میری ترے گھنٹے نوار دیوان آلی اممہ حسن حسین ویر
اما دا جنازہ تیار ہے آخری منہ دیکھ رو گیا دے حسن ویر کو یہ جنا کے حسین ہمیشہ دا غریبا میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ جب تک میں نام نہ سدے میں کوئی نہیں آوڑا شریف علامہ مجلسی بہار چ لکھا ہے حنت و مدد یدا قالت ولدا لاش بطون دی کمبڑ لگ گئی ہے کفن دا باندھو ٹوٹ گئے جڑی پاسے دو ہاتھ نہیں چہدی رویا دراز کر کے دیا آؤ میرا غریب بچڑا آؤ میرا اللہ راسی بچڑا آؤ میرا تیرا ضربنال مری والا حسین آوازہ دیا آؤ میرا نادا دا پھلیا بچڑا میں دادے کو چکیاں بھی پھلے دی رہی او میرا نواب بچڑا جزائے خیر دے بڑے آؤ میرا غریب بچڑا آؤ میرا اللہ راسی بچڑا تیرے ماں ناز نمنے کون منسی حسینی میں آئے جی میں چھک دو پانی آندہ ہے ماں دی میت ہوتے بہ گئی ہے حسین چھکدا چھک گئی ہے ماں دے رخسار تبوسہ لے کیا دے اممہ میرے نال بول میں حسین آیا بیٹھے میرے نال میں تیرے غریب پوچھ رہا شریف آلے میرے حسین وین کی دل آتے پھلے بھی دی آواز ہے یا علی حسین کو ماں دے بھیا تو ہٹا میرے ملائکہ تو دس بھی چھوٹ گئی ہے میرے حورہ دے جماعتم بر پائے حسین کو لائے علی چاہے سپیار نال علیدہ کر کے آدھے صبر کر میں لال ملائکہ تو دس بھی چھوٹ اجرکم اللہ حوالد حسین کو میت ہٹا میرے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے شریف علی آیا ہے حسین کو پیار نال اٹھایا ہے ہاں نال آئے فرمدن صبر کر حوصلہ کر آج 3 محرم الحرام گزر گئی ہے 4 دی رات چاندنی دا مہمان حسین ہے شریف حسین ماں دی میت آیا ہے علی پیار نال اٹھایا ہے میں آدھا یا علی یارہ محرم کربلا ہوئے جائے بلے 4 سالہ دی دھی سکینہ بابے دلاش دے آئیے کمینہ دادیانا چاہی ودا بھج دے ودی آئی ہاتھ بد کے آدھی آئی تیرا قصور تک یاری محرم دلویا جائے ویلے 4 سالیں دی دھی بابے دلاش دے آئیے بے غیرت چاہدیانا چاہ کے دوڑے بچی بے غیرت کواندہ لٹھے دے بھج پئیے او بچی آئیے جوانا او پیاسی آئیے سپانی پیچھا ہویا بھج دے رہیے اے کمینہ نیرے آیا ہے ایسے بے غیرت ایڈا کوئی ظلم نہ تماچا مارے بارگے بیدہا لرزی زمین دے چھڑ گئی ہے مقدر دمو کر کے دیا چاچا غازی چاچا کوئی اشرک نہیں دلا میں تماچے ودیجے جناب محمد غربت دواستا من صدا قبول منظور فرما مالک مانیان منتظمین حاضرین دے تمام دے توفیقات خیر جزاف فرما کریم اللہ معصوم من غربت دواستا
جڑی ہاتھ بات کے آدھی بیٹھی ہے تیرا قصور تا کوئی نہیں کیتا بابا ہی میرا مارا ہے روڑی میں نو نہیں دے دا تماشے ہی میں نو برے دے رو رو کے بیٹھی آدھی میں چمیا نہیں میں ہاتھ لایا ہے تے نہیں کیتی غلطی بھاری بی بی آجے شریف یتیم کو کچھ نہیں یاد ہے تو بھی معاف جا کر ہے گواری رو رو کے بیٹھی آجے تین دور منگیے